الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاة تكون في المسجد ولا تدفن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اے بچے اگر آپ نیکی کرتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرۃ، یہ نیکی آپ کر رہے ہیں کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا کہیں اوپر بلندیوں میں آسمانوں میں کہیں نیکی کی ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں نیکی کی ہے، یأت بہ اللہ، وہ ضائع نہیں ہے، اللہ اس کو میدان حشر میں حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک بہت باریک بین بھی ہے. تاریکیاں در تاریکیاں ہو اور اس میں چمٹی چل رہی ہو، اس کو وہ دیکھتا بھی ہے اور اس کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے. لطیف کا معنی ہے خبیر، تمہارے ہر عمل کے بارے میں وہ باخبر ہے. کوئی عمل حقیر نہیں ہوتا، خواہ نیکی ہو یا بدی ہو، سامنے کیا جائے یا چھپ کر کیا جائے، کتنے پردوں میں کتنے حجابات میں اندر چھپ کر کیا جائے، نیکی ہے یا گناہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ اعمال نامے کی صورت میں حاضر کر دی جائے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی ہوتے ہیں. اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل جو مجھے پسند ہے
اور امتی کا وہ اچھا عمل مجھ تک پہنچایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے، پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، اور اس سے انسانیت کا بھلا ہے، اور فرمایا کہ میرے سامنے امت کے برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تکلیف دہ جو برا عمل ہے وہ یہ کہ مسجد میں تھوک دینا، یوں ہی سامنے صف پر یہ یوں اور وہ پڑا بھی رہے، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ جس میں انسانیت کا بھلا ہے، اور بری چیز یہ ہے کہ ایک تو خانہ خدا ہے، عبادت گاہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں کوئی رومال میں ٹیشو میں اپنی وہ ضرورت پوری کر کے اس کو سنبھال لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سامنے لوگوں کے اور یوں پھینک دینا پھر اس کو چھپانا بھی نہیں تو یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، خیال کرنا چاہیے اس پر بھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب بہت ساری چیزوں کے ہمیں تو حقیقت نہیں پتہ۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ بہرحال انسان کوشش کرے کہ جب بھی کہیں ہو تو قبلہ رخ نہ تھوکے، یوں ایسا بس سائیڈ میں یوں تھوک لیا، یا سفر کر رہے ہیں تو اس کو اندازہ ہے قبلہ تک کس طرف ہے تو خیال کرنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کے بارے میں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی ٹیشو کوئی چیز نظر آتی ہے تو ماشاءاللہ وہ چلتے ہوئے وہ مسجد سے وہ بھی اٹھاتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی حقارت کی بات نہیں ہے، اعزاز کی بات ہے کہ بعض بندے سمجھے نا کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں نے یہ کیوں تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے کہ میرے لیول کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے تو باہر پھینکنی چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ کا خیال رکھتا ہے تم گواہ بن جاؤ کہ یہ شخص ایمان والا ہے۔ تو مسجد عبادت گاہ ہے، جو بھی عبادت گاہ ہو جہاں بھی ہو اس کی صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ بعض جگہوں میں مسجدیں آباد بھی ہوتی ہیں، آپ یقین کریں، اور پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نماز یہاں پڑھی ہی نہیں ہے، لوگوں کو گند نظر ہی نہیں آ رہا، صفوں پر اتنی مٹی پڑی، سامنے اتنی مٹی پڑی ہے۔ میں اسلام آباد کی ایک مسجد کی بات کرتا ہوں کہ میں نے ان کو کہا اتنے جالے اور یوں اور اس طرح، ہم بھی بڑے سست ہیں، کہیں رہ جاتے ہیں لیکن خیال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بندے نے مجھے جواب دیا کہ یہ الرحمان مسجد بلو ایریا کی نہیں ہے، یہ ادھر کی ہے، ادھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ واللہ عالم اس کی اب کیا، میں نے پھر آگے کوئی لمبی بات نہیں کی ہے، وہ آگے کوئی اور دکھ بیان کرتا وہاں کے حالات کے لحاظ سے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ سب ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت تھی کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور دوسری نصیحت والدین کے احترام کے بارے میں تھی۔ بھلے وہ غلط کام کہیں، وہ غلط کام تو آپ نے نہیں کرنا، لیکن احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آج کے سبق میں حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے کہ آپ کو نیکی کا موقع ملے، بھلے وہ تھوڑی سی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے۔ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ ویسے سمجھنے سمجھانے کی اصطلاحیں ہیں۔ اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ گناہ صغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی آگ، اور گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آگ۔
اب چھوٹی آگ کسی کونے میں، گھر میں کسی رضائی کے کونے میں چھوٹی سی آگ لگ جائے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو چھوٹی آگ ہے، خیر ہے، تو وہی تو بڑی بن جائے گی۔ صغیرے پر دوام ہو جائے، گناہ صغیرہ پر دوام ہو جائے تو وہی گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور بعض رات نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی جگہ میں آگ لگ جائے تو آپ کتنے اہتمام سے اس آگ کو بجھانے کی فکر کریں گے۔ شہروں میں تو چلو فائر بریگیڈ کو فون کریں گے اور وہ ماشاءاللہ پہنچتے پہنچتے اللہ نہ کرے کہ وہ دکان تو جل چکی ہوگی، اتنا فعال ادارہ ہے ہمارا۔ لیکن وہ نہ بھی ہو فائر بریگیڈ تو سارے ساتھی پڑوسی مل جل کر سارے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ یکدم آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ فرمایا اسی طریقے سے کسی کے اندر جب گناہ ہو، اور خصوصاً ان میں گناہ ہو کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، کچھ ہیں، تو اسی اہتمام کے ساتھ آپ اس گناہ والی آگ کو بجھانے کی فکر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے محلے میں آگ لگ گئی تھی اور آپ سارے متوجہ ہو گئے تھے، فکر مند ہو گئے تھے اور اس گناہ کو، آگ کو بجھا رہے تھے، اگر اسی طریقے سے کسی بندے کو گناہ سے بچانے کی فکر ہے تو پھر تو نہی عن المنکر والا کام آپ کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ نیکی بھلی وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہو، موقع مل جائے تو اس چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا پتہ وہی چھوٹی نیکی انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اس سے تو نہیں پتہ نا کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو غایت اخلاص کے ساتھ اس سے ادا ہوئی ہے، اس سے پتہ نہیں۔ غایت اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹی نیکی اس سے ادا ہوئی ہے اور وہی اس کی مغفرت کا سبب بن گئی ہے۔ اب یہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں اور احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ صبح شام تسبیحات پڑھی جائیں، خصوصاً کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان رسول اللہ۔ یہ کیوں پڑھی جائیں کہ کسی وقت یہ تسبیح اس اخلاص کے ساتھ اس کے منہ سے نکلے جو اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ایک نظام چل رہا ہے نا، تسبیحات ہو رہی ہیں، ہر روز ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ اب انسان ہے وہ ہر وقت جو ہے نا کشمکش میں ہے، ریاکاری کا بھی خطرہ ہے، ادھر ذکر بھی ہے، ادھر توجہ دوسری طرف بھی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اخلاص پوری طرح تو نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کی جو بات کی نا کہ وہ ان کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، اب تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے فلما نجاہم من البر، ہم ان کو نجات دے دیتے تھے۔ اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہمیں پکارا۔ ہیں باغی، مشرک ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جب سمندر میں کشتی پھنس گئی تو ہمیں اخلاص کے ساتھ پکارا، تو ہم نے ان کے اخلاص کی پکار کی یہ لاج رکھی کہ ان کو نجات دے دی۔ تو صبح شام جو تسبیحات ہوتی ہیں، نماز کے بعد تسبیحات ہیں وغیرہ، یہ حکم یہ ہے، وہ تو ایک جملہ کافی ہے نجات کے لیے، لیکن وہ ایک جملہ جو نجات کے لیے کافی ہو جائے وہ جملہ کون سا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جس کا ایک جملہ یہ نکلا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ جنت میں جائے گا۔ وہ ایک دفعہ جو جملہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لائے گا،
وہ جملہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارا نکلنے والا جملہ وہ کون سا جملہ ہے جو اتنا اخلاص کا ہے، لہٰذا بار بار یہ رہنا چاہیے۔ کسی وقت تو اخلاص کے ساتھ نکل جائے گا، جب محنت کی جائے، مشقت کی جائے تو وہ چیز نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، کہ اے بیٹے اگر تم تھوڑی سی نیکی بھی، مثقال حبۃ من خردل، سرسوں کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے جب مثال دی چھوٹی سی نیکی کی تو سرسوں کے دانے کو لیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جس بندے نے اتنی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اپنے اعمال نامے میں، اور اگر اس نے چھوٹا کوئی گناہ بھی کیا ہوگا تو انصاف یہی ہے کہ وہ بھی دیکھ لے گا، وہ اگر توبہ کے بغیر وہ آخرت میں پہنچ گیا تو وہ گناہ اس کو سامنے نظر آ جائے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ تو مقصود یہ ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی ہو، سامنے آ گئی ہے، آپ جائزہ لیں اپنی نیت کا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، شریعت کی اتباع کر رہا ہوں، اللہ رسول کا کہا مان رہا ہوں، تو وہ چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی توفیق مل جائے تو اسے ضائع نہ کرو۔ دیکھو ایک بندے کو پتہ ہے یہ عمل سنت ہے، یہ عمل فرض ہے، یہ عمل واجب ہے، وہ تو لازم العمل ہے، اگر کسی نے سنت کو حقیر سمجھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تو وہ عمل ہیں جو معلوم ہو چکے ہیں، بالکل جس کو ایک یہ شخص جو ہے نا ایک ادنا سی نیکی سمجھ رہا ہے تو اسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بجا لائیں، کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک امتی کے لیے درجہ بدرجہ لازم ہے۔ جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ الاذی یماط عن الطریق، ایک عام انسان چل رہا ہے اور ٹھڈے لگ رہے ہیں پتھر کے وغیرہ اس طرح، آپ اس پتھر کو راستے سے نہیں ہٹاتے، گنہگار نہیں ہیں، لیکن ہٹاتے ہیں تو بہت بڑی نیکی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی نیکی، ہر وہ نیکی جو آپ بجا نہیں لاتے تو گنہگار نہیں ہیں، لاتے ہیں تو اس پر ثواب ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹی نیکی۔ جو نیکی فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، اس کو تو عمل میں لانا ضروری ہے۔ اگر وہ تارک سنت ہے دائمی طور پر، تارک سنت ہے دائمی طور پر، تو یہ گنہگار ہے۔ بابو صاحب ویسے تو مہنگے مہنگے سوٹ لے لیے، جرابیں بھی لے لی، تسمے والے بوٹ اور دوسرے تیسرے بھی لے لیے، اور اس مسلم کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ مسلمان کے لباس میں سے ٹوپی کا بھی اس کا حصہ ہے، پگڑی کا بھی حصہ ہے۔ یہ تارک سنت عامدن ہے۔ بات جو بیان ہوئی ہے مسئلے کی وہ یہ کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ ٹوپی ڈھونڈنے لگ جائے تو رکعت نکل جائے گی، تو فرمایا کہ ٹوپی نہ ڈھونڈے، رکعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پکا پکا ہی اس سنت سے ہاتھ دھو ڈالنے ہیں، یہ مطلب نہیں تھا اس کا، جو مطلب سمجھا گیا بنا لیا گیا ہے۔ اور ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایک حج کے علاوہ، حج عمرے کے علاوہ ایک واقعہ ہے، اور وہ بھی نفل نماز کا ہے۔ جی ان تک و مسکال، یہ سمجھنے کی بات ہے، فرض واجب سنت وہ تو عمل میں لانے ہیں۔ ہر وہ نیکی جس کو آپ بجا نہ لائیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن بجا لاتے ہیں تو ثواب ہوگا۔ یہ وہ نیکی ہے جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ کون سی بعض دفعہ ایسی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، اس طرف بندے کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ بھائی ماشاءاللہ بڑا نیک اللہ والا ہے۔ ایسی چھوٹی نیکیوں کی بجا لانے میں بعض دفعہ
دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہم کون سا کام کر رہے ہیں، ایسی ہے نا۔ یہی اخلاص ہے کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، یہی بات ہے نا۔ احسان نہ جتلائیں نیکی کر کے، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو، جس کو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کسی سے مفاد وابستہ نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو، وہ نیکی ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ اخلاص کے پھر درجے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور اجلہ تابعین میں سے ہیں اور صوفیاء کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے خادم اور غلام تھے وغیرہ، بہرحال اچھی تربیت پائی اور صوفیاء کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ اور فرزدق ایک شاعر تھا عربی میں، یہ دونوں ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ فرزدق یہ وہی ہے کہ جب یہ کوفہ سے واپس جا رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ میں آ رہا تھا نا، تو راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی، تو پوچھا فرزدق تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا حال حوال ہے، ہمارے بارے میں کوفہ والوں کا کیا تاثر ہے؟ تو کہنے لگا حضرت صاحب ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن رہی بات اگر لڑائی جھگڑے کی آ گئی تو تلواریں پھر بنو امیہ کے ساتھ ہوگی، وہ ان کے ساتھ مل کر آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ فرزدق مسلمان تھا۔ بہرحال ہمارے ایک استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو دین دنیا آخرت کی عزت چاہیے نا، حافظ قاری مولوی بنے۔ دین دنیا آخرت کی عزت چاہیے، حافظ قاری مولوی صاحب بنے۔ پیسہ نہیں، دنیا آخرت کی عزت چاہیے۔ فرشتے بھی پر بچھائیں گے دنیا میں، اس درجے میں بندہ مولوی حافظ ہو تو نا، ایسا نہ ہو نام ساتھ لگا دیا کام پتہ نہیں کیا۔ اور اگر پیسہ چاہیے تو ڈاکٹر بن جاؤ، غریب سے غریب بندہ بھی فیس ادا کرتا رہے گا، جو نسخہ لکھ لیں گے وہ جیسا کیسا بھی ہوگا۔ کپڑے لوگ خریدنے جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ یار رعایت کرو، کس طرح میٹر ہے رعایت کرو۔ دوائی خریدنے جاتے ہیں کہتے نہیں ہیں کہ رعایت کرو، بس جیسے۔ تو پیسہ چاہیے تو ڈاکٹر بنو، دنیا آخرت کی عزت چاہیے تو عالم حافظ قاری بنو، کچھ نہیں چاہیے تو گویہ بنو، کچھ نہیں چاہیے تو گویہ بنو، بے تک کا شاعر بنو۔ تو آپ تاریخ دیکھ لیں، ایک ایک گانے کے اوپر کروڑوں روپے لیتے ہیں اور آخری عمر بھیک مانگتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ناجائز گانوں سے لوگوں کے دل جیتے، کروڑوں روپیہ ایک ایک گانے کے اوپر لیا۔ ایک زمانہ آیا کہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، علاج نہیں کرا سکتے الا ماشاء اللہ۔ آپ تاریخ پاکستان کی دیکھ لیں۔ تو شاعر تھا فرزدق، یہ اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی دونوں ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ تو فرزدق کہتا ہے حضرت صاحب آپ نے سنا ہے یہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں اس وقت دنیا کے لحاظ سے سب سے بہترین شخص بھی حاضر ہے اور اس جنازے میں دنیا کے لحاظ سے سب سے بدترین شخص بھی حاضر ہے۔ جنازے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین شخص اللہ والا بھی اس جنازے میں حاضر ہے، یعنی حسن بصری، اور سب سے برا شخص بھی اس جنازے میں حاضر ہے، یعنی فرزدق۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ حسن نے کہا یار فرزدق ایسی باتیں نہ کہو، تم مسلمان ہو، اگر تم سے پوچھا جائے کہ فرزدق تمہارے پاس سرمایہ کیا ہے، آخرت کے لحاظ سے تمہارے پاس نیکی کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، تو تم کیا پیش کرو گے؟ فرزدق یکدم چونکا اور کہنے لگا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اے حسن میں اللہ کے دربار میں
کلمہ شہادت پیش کر دوں گا، میرا یہ سرمایہ ہے۔ ہو گیا نظام ختم۔ فرزدق کسی کی خواب میں آیا، بخاری کی شارح نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرزدق کسی کی خواب میں آیا اور اس نے پوچھا کہ استاد محترم کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو حسن نے پوچھا تھا، اور اس وقت جب میں نے کہا کہ اللہ نے جب پوچھا تو میں پیش کروں گا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس جملے سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جملہ تو ایک ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مسقال حبۃ، مسقال حبہ ایک جملہ، چھوٹی سی نیکی، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے اندر کی ہے، چھپ کے کی ہے، آسمانوں میں کی ہے نیکی، زمینوں میں کی ہے، اللہ اس کو حاضر کرے گا، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ دنیا والے ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ لوگ یہ بات سنتے رہتے ہیں نا، بعض ساتھی کہتے ہیں، وہ ٹھیک بھی کہتے ہوں گے، کہ ہم دفتر میں بڑے اخلاص سے کام کرتے ہیں، ہم ملازم ہیں، بڑے اخلاص سے اپنے مالک کا کام کرتے ہیں، دفتر کا کام میں چوری نہیں کرتے، حاضری پوری کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن فلانے ساتھی کے نمبر افسر کے سامنے اچھے ہیں اور ہم جو اتنے اخلاص سے کام کرتے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے نمبر نہیں، ہمارے عزت نہیں ہے افسر کے سامنے۔ میں ان ساتھیوں کے لیے بڑے اخلاص سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس درد دل اور اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کی دکان پر کام کر رہے ہیں، اپنے دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ کی یہ نیکی ضائع نہیں ہے۔ جس ذات کے سامنے میں یعمل مثقال ذرہ ضائع نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، ضرور بضرور اس کا بدل اللہ آخرت میں اولاد نیک ہونے کی صورت میں، زندگی پرسکون ہونے کی صورت میں، اور طرح طرح کے انعامات کی صورت میں اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ کا اخلاص ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جس جگہ میں آپ ملازم ہیں، بھلے دفتر ہے بھلے پرائیویٹ ہے، اس جگہ کو اپنی جگہ سمجھ کر کام کرو۔ کسی کی گاڑی چلاتے ہیں، وہ گاڑی اس کی ہے، وہ گاڑی اس طرح چلاؤ اور سنبھالو جیسے آپ کی اپنی ہوتی تو کس طرح چلاتے۔ وہ دفتر جس میں آپ ملازم ہیں، آپ کا دفتر وہ اپنا ہوتا تو کیسے کام کرتے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ضرور یہ نیکی آپ کی رنگ لائے گی۔ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، دفتر میں پورا ٹائم نہیں دیتے ہیں، اور ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ان کے متعلق جو کام ہوتے ہیں فائلوں کے لحاظ سے، دوسرے تیسرے لحاظ سے ٹالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور جہاں کہیں بھی جائیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم خالص رزق حلال کھا رہے ہیں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں، مصائب، مصیبتیں، بے ادبیاں گھروں میں جھگڑوں کی صورت میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دل کو مطمئن پاتے ہیں کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ یہ رزق حلال نہیں ہے۔ جیسے جھوٹ بول کر رزق حرام ہوتا ہے، دھوکہ دے کر جیسے رزق حرام ہوتا ہے، رشوت لے کر دے کر جیسے رزق خراب ہوتا ہے، دوستو اسی طریقے سے دفتر میں پورا ٹائم نہ دینا، یا پورا کما حق کا کام نہ کرنا، کہ جس جگہ پہ آپ ملازم ہیں اس کا صحیح معنی بے وفاداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا، یہ رزق حلال نہیں ہے، رزق حرام بھی ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ حلال اور حلال دونوں مشکوک ہو چکے ہیں، مکس ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کی بے برکتی اپنے اندر آئے گی، اس پر توجہ کریں۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، صخرہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے، کیونکہ مفسر قرآن ہے، ان کی رائے بہت اونچی ہے، فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں کے نیچے پانی ہے، اور وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ایک مچھلی ہے، اور بہرحال نون والقلم وما یسطرون میں ہم کبھی بات کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ نون والقلم وما یسطرون میں جس مچھلی کا ذکر ہے وہ یہی مچھلی ہے۔ بہرحال وہ پتھر ایک فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے، یہ پوری کائنات کا وزن اس پر ہے، اور وہ پتھر جو نیچے 7 زمینوں کے نیچے ہے، اگر کوئی کوشش کر کے
ساتوں زمینوں کے نیچے جا کر اس پتھر میں بھی جا کے نیکی کرے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو میدان حشر میں یات بہ اللہ اس نیکی کو بھی لے کے آئے گا۔ ہر چیز کی وہ سنتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حکم ہوا کہ اب چلو شعیب علیہ السلام سے وہ رشتہ بھی ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ راستے میں آئے، بیگم کو تکلیف ہو گئی، ان کو کہا کہ ٹھہرو، وہ آگ نظر آ رہی ہے، آگ لے آتا ہوں۔ فرمایا اذرا نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ اے محترمہ آپ یہاں ٹھہر جائیے، مجھے کوہ طور کے کنارے پہ آگ نظر آ رہی ہے، میں لے کر آتا ہوں، جلائیں گے، سردی کو دور کریں گے، یا آگ نہ ملی تو آگ جلانے والا کوئی تو ہوگا، وہاں رہنمائی مل جائے گی، پتہ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کی بات میں انصاف دیکھیے، اپنے عالیہ کو فرماتے ہیں بیٹھ جائیے، وہ کوہ طور کے کنارے پہ مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آگ لے آؤں گا، اسے جلائیں گے، سیکیں گے آگ کو اور سردی کی تکلیف کو دور کریں گے۔ لیکن ساتھ فرمایا او اجد علی النار ہدا، ہو سکتا ہے مجھے آگ نہ مل سکے تو آگ کو جلانے والے سے رہنمائی مل جائے گی کہ راستہ کدھر جاتا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ پہنچتے ہیں، راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک انسانی شفقت دل میں گونجتی ہے، اہلیہ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اگر میں دیر سے واپس گیا، اسے بھوک لگ گئی تو اسے کھانا کون دے گا؟ خیال آ گیا، اللہ نے حکم بھیجا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ نے سوال کیا ہو کلیم تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتایا رب العالمین میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کرتے کیا ہو؟ کہاں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی ان سے کام لیتا ہوں، اس لاٹھی سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کلیم تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پہ لاٹھی مارو۔ جب لاٹھی ماری پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے اور پتھر نکلا۔ عرض کیا اے رب اب کیا کروں؟ حکم ہوا موسیٰ اور لاٹھی ماریے، پھر پتھر ٹوٹا، پھر پتھر نکلا، مکمل اور کامل ثابت پتھر نکلا۔ جب تیسری مرتبہ پتھر پہ لاٹھی ماری تو اندر سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا میں لگ گئے کہ میرے دل میں میرے رب جو خیال آیا، میں آگ لینے جا رہا ہوں، میری گھر والی کو بھوک لگ گئی تو کیا کرے گی؟ مجھے بات سمجھ میں آئی، اور اتنی سمجھ میں آئی دوستو، اتنی سمجھ میں آئی کہ پوری تفاسیر ہوں، احادیث ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بات ہے کہ گھر والی کو وہاں بٹھایا، کوئی طور میں گئے، اس کے بعد پورے واقعے میں گھر والی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پتھر میں نے کی اور پتھر کے اندر پتھر کے اندر 3 پتھر توڑے، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اور وہ جناب تر و تازہ پتا کھا رہا تھا۔ تو کہیں بندہ نیکی کرے اور یہ سمجھے کہ ایسی نیکی ہے، اور یا بڑے بڑے حجابات اور دفتر اور بند کمرے اور فلان، اور ادھر بری برائی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میدان حشر میں اعمال نامے لائے جائیں گے، ہر کوئی اپنے اعمال ناموں کو دیکھے گا، کہے گا مال ھذا الکتاب، ارے کیسا یہ اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس عمل نامے نے، اس صحیفے نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب حاضر کر دیے، اور اعلان ہوگا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب زیادتی نہیں کرے گا، جو آپ نے کیا ہے وہی کچھ ہوگا، اس کے مطابق حساب و کتاب ہے۔ تو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ بہت ساری نیکیاں کر کے بھول بھی چکے ہوں گے، لیکن وہاں بھول کا تصور نہیں ہے، وہ نیکیاں جب سامنے میدان حشر میں آئیں گی پھر یاد بھی آ جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص میدان حشر میں لایا جائے گا، اور اس پر محدثین نے بہت پیاری باتیں کی ہیں کہ وہ ایک شخص سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کا پورا گروہ، وہ مثال ایک شخص کی ہے، مطلب اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کی یہ مہربانی ہوگی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ 99 اعمال نامے اس کے سامنے لائے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، پڑھ لو، دیکھ لو، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لو، یہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی لکھنے والوں نے، یہ نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، کوئی غلط تو نہیں ہے اس کے اندر جو لکھا گیا ہے۔ وہ سب کہے گا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے سب صحیح ہے، لکھنے والوں نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، اور میرے جو گناہ ہیں وہ صحیح لکھے ہیں، میں کسی گناہ سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ بس وہ سمجھ گیا کہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں، میرے اعمال نامے بھرے پڑے ہیں، کوئی جو تھوڑی بہت ہیں تو وہ گناہ غالب ہیں۔ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ صبح شام ذکر جاری رکھنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا، شہادت کا، تیسرے کلمے کا، کہ کسی وقت بھی وہ غایت اخلاص سے وہ کلمہ نکلا، جیسے فرزدق کی بات سنائی، کیا پتا ہمارا کون سا کس وقت جملہ وہ غایت اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے، عند اللہ وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بیماری سے، پریشانی سے، کوئی اور دکھ سے بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوسیوں کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، نہیں ادھر نہ جاؤ، وہ ان کا کام ہے مایوس ہونا، جنہوں نے اللہ رسول پر ایمان نہیں لایا ان کا کام ہے مایوس ہونا، مسلمان کا کام مایوس ہونا نہیں ہے۔ آپ دکھ اور درد میں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ دکھ اور درد اور بیماری اس لیے لائی ہو کہ تمہارے اوپر فراوانی ہوتی، تم اتنے اخلاص کے ساتھ ہمیں نہ پکارتے، یہ دکھ اور بیماری اس لیے لائی ہے کہ جو ہمیں مطلوب ہے نا پکارنا، وہ اس طریقے سے تم ہمیں پکارو، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہاری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ اس لیے بیماری پریشانی آتی ہے کہ اللہ کو انسان راضی کرے، اور وہ جتنا آپ یاد کر رہے ہیں نا وہ ضائع نہیں ہے، وہ جمع ہو رہا ہے، وہ خزانہ ہے، وہ جمع ہو رہا ہے۔ بہرحال 99 اعمال نامے صحائف اس شخص کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کہا یہ پڑھو دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، وہ کہے گا سب اللہ پاک صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ میرے بارے میں تو اب فیصلہ جہنم کا ہی ہے کہ ان اعمال ناموں میں اکثر میں میرے گناہ ہی بھرے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکو، جو تمہاری نیکیوں والا سائڈ ہے اس میں ایک دو نیکیاں کوئی اور تھیں یا بالکل نہیں تھیں، کہا یہ ایک پرچی لے جاؤ اور نیکیوں والی سائڈ میں اس پرچی کو رکھ لو، اور دوسری طرف وہ سارے 99 صحائف رکھے ہوئے ہیں۔ جب اعمال ناموں کو تولا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جتنی نظر آتی ہے نا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں پلوں سے دنیا کا خلا بھر جائے گا،
میزان عدل اتنا بڑا ہوگا۔ تو جیسے وہ پرچی ایک رکھی جائے گی تو وہ پرلا فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا تو بس یہی کامیاب ہے، اور اس کا پلہ وہ بھاری ہو گیا جس میں 99 اعمال بد کے صحائف رکھے ہوئے تھے، وہ پلہ ہلکا ہو گیا۔ پوچھا اللہ پاک یہ کون سی نیکی ہے؟ تو بتایا جائے گا تم نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، ایک مرتبہ۔ اب پڑھا تو پوری زندگی میں ہے، پڑھتے تو رہے ہیں، یہی تو وجہ ہے نا کہ پڑھتے رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے، نیکی کرتے رہنا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے جس وقت اس کی رحمت مچل جائے؟ وہ کون سا ٹائم ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والا جملہ وہ غایت اخلاص رکھتا ہے، اتنا اخلاص رکھتا ہے کہ وہ اس نے عمل نامے کے اس ایک جملے نے اس پرلے کو بھاری کر دیا ہے۔ فتکن فی صخرۃ، جہاں کہیں بھی نیکی ہو۔ اور یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اتنے اخلاص سے پیش آتا ہوں، اتنا اچھا کام کرتا ہوں دفتر میں، اپنی دکان میں، میری کوئی قدر نہیں۔ ہرگز یہ سوچ نہ ہو جس ذات کو سامنے رکھ کے آپ نیکی کر رہے ہیں ضرور بضرور آپ کی قدر ہے، اور اس کی قدر دنیا میں بھی محسوس ہوگی، اور آخرت میں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے وہیں تو اس وقت تو انسان یہ کہے گا کاش کہ سارا کچھ آخرت میں مل جاتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو اس کی نیکیاں بتائی جائیں گی، وہ دیکھے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ بھی آپ کی نیکیاں، یہ بھی نیکیاں، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، یہ نیکیاں نہیں سمجھ آئیں۔ بتایا جائے گا دنیا کی، یہ تمہاری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے تمہاری قبول نہیں کی، اور اس کی نعم البدل ہم آخرت میں تمہارے لیے جمع کرتے رہے۔ وہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی، بندہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑا جناب ہم تو دعائیں کر رہے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ جملہ کہہ نہیں، دعا ضائع ہے ہی نہیں، اور کریں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ کسی بندے کا ایک دفعہ کام نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع دے رہا ہے، دعاؤں کا اور موقع دے رہا ہے، آپ دعائیں کریں، اسی نے کام کرنا ہے، ضرور کرے گا۔ اور انسان کا تو ضائع ہی نہیں ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ جمع ہو رہا ہے۔ اگلا جملہ وہ کیا کہے گا شخص، انسان تو لالچی ہے نا، وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں اللہ اتنا انعام عطا کرتا ہے، تو کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا ہی آخرت میں ملتا، یہ اتنا زیادہ مل رہا ہے۔ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ آپ کی کوئی نیکی وہ ضائع نہیں ہے، دنیا والے اس کی قدر کریں یا نہ کریں، جس نے قدر کرنی ہے وہ قدردان ہے۔ قرآن تو کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وکان سعیہ مشکورا۔ یہ یاد کرتا رہا، ہمیں پکارتا رہا، دعاؤں میں لگا رہا، توبہ اور استغفار میں مصروف رہا، اس نے ہمیں یاد کیا، ہم بھی انصاف والے ہیں، اس کی یاد کی قدر کریں گے، کان سعیہ مشکورا، اس کی قدر کی جائے گی۔ کبھی بھی یہ سوچ نہ ہو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیکی کو اظہار نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کے ساتھ کی تو احسان نہیں جتلانا چاہیے، وہ جملہ ٹھیک ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ نیکی کر اور بھول جا، یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ میری نیکی ضائع ہو رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانات میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے زنوا انفسکم قبل ان توزنوا حاسبوها قبل ان تحاسبوا۔ لوگو اپنا وزن کرو، اپنے آپ کو پہچانو اس دن سے پہلے جس دن تمہارے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اس سے پہلے تولو، محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو پہلے اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، خود اپنا حساب لیا کرو۔ رات کو آج کتنی نیکیاں کی ہیں،
یاد آ جائیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تیرا فضل ہے۔ اور گناہ یاد آیا، اس پر استغفار کریں، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے دن پھر محاسبہ کریں شام کو کہ کل جو گناہ ہوا تھا آج بھی ہوا ہے، تو پھر اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس حساب والے دن سے پہلے معاملہ صاف ہو جائے گا، حساب درست ہو جائے گا، توفیق ہو جائے گی اپنے گناہوں سے بچنے کی، ان کو چھوڑنے کی، ان پر توبہ اور استغفار کرنے کی۔ تو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، ضرور بضرور اللہ پاک وہ آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی حاضر کرے گا۔ یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مقولہ ہے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو کر گزرو، اس کو بات کے لیے مت چھوڑو، اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے بچ جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تصوف ہے، یہی اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا